صحافی اسد علی طور نے دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی جلد گرفتاری کا امکان ہے۔ صحافی اسد علی طور نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویلاگ میں انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے قریبی ساتھی عسکری افسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جلد گرفتار ہونے والے ہیں۔ ان پر کرپشن، ملک میں دہشت گردی، ملکی سیاست میں مداخلت کے سنگین الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فوج میں بھی بغاوت کروانے کی کوشش کی۔ اس بارے میں کچھ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا باقاعدہ کورٹ مارشل ہوگا یا ان کو کسی سویلین اتھارٹی کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا، تاہم ان کا گرفتار ہونا قریب ہے۔ امکان ہے کہ کسی وقت بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ سابق ڈی جی ISI تھے، کور کمانڈر پشاور اور کور کمانڈر بہاولپور بھی رہ چکے ہیں۔ ملک کی سیاسی و معاشی تباہی اور امن و امان کے بحران میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ لیکن تمام تر الزامات کے باوجود یہ بات قابل غور ہے کہ فیض حمید یہ سب کچھ اکیلے نہیں کر رہے تھے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل پاکستان فوج میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اپنی پالیسی بنا کر اس کو چلائے۔ واضح طور پر انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے باجوہ ڈاکٹرائن کو فالو کرتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی، جس طرح ملک میں سب کچھ الٹ پلٹ کیا گیا، اس میں فیض حمید سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے احکامات بجا لا رہے تھے۔ آخری 2 سے 3 سال میں انہوں نے اگلا آرمی چیف بننے کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے رول سے کافی باہر نکل کر کھیلا۔ ان کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ میری رائے میں صرف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف ہی نہیں بلکہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جو پاکستان مسلم لیگ جنرل باجوہ کا نام نہیں لے رہی، یہ بہت شرمناک بات ہے۔ جب وہ حاضر سروس تھے تو میاں نواز شریف کی جانب سے ان کا نام لیا گیا، لیکن اب جب عمران خان کو نکال دیا گیا تو آپ ان کا نام نہیں لے رہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کو جنرل باجوہ نے سازش کر کے نکالا، کیونکہ اگر عمران خان کو نکالنے اور مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی حکومت میں لانے کا ان کا کردار نہ ہوتا تو کیوں مریم نواز شریف جلسوں میں ان کا نام نہ لیتی؟ اگر آپ بغیر ڈیل کے آئے ہیں اور اپنے ووٹ کی طاقت پر اقتدار میں آئے ہیں تو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا نام لیں۔ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ بہت خوفناک ہے۔ سب سے پہلے اگر کرپشن الزامات کی بات کی جائے تو جیسا کہ صحافی انصار عباسی نے لکھا ہے کہ کس طرح سے فیض حمید نے اسلام آباد میں F11 میں چھاپا مار کر ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کو اٹھایا یا ان کو اغوا کیا، ISI اور رینجرز کے اہلکاروں کا استعمال کیا۔ اس وقت فیض حمید DGC میجر جنرل تھے۔ مالکان کو اغوا کرایا اور ان کی جائیداد ہاؤسنگ سوسائٹی کو مبینہ طور پر اپنے بھائی نجف حمید اور ایک معصومہ نامی خاتون کے نام پر ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی۔ جب 3-4 دن کے ٹارچر کے بعد وہ نہ مانے تو ان پر دہشت گردی کی FIR درج کروا دی، اور یہ تمام کارروائی اسلام آباد میں ہوئی، پاکستان کے کسی دور دراز علاقے میں نہیں ہوئی۔ اس وقت چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، نہ وہ کچھ کر سکے نہ یہاں کچھ ہو سکا۔ ان پر مقدمہ درج ہوا، کارروائی ہوئی، لیکن وہ تمام عدالتوں سے بری ہو گئے اور اب سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے ابھی تک ان کی اپیل کی سماعت نہیں کی گئی۔ لیکن اس کی وجہ معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہی بتا سکتے ہیں کہ جس کیس میں فیض حمید براہ راست ملوث ہیں، اس اپیل کو ابھی تک سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ وہ اسلام آباد میں منی ایکسچینج ڈیلرز کو اغوا کرواتے تھے اور ان سے تاوان وصول کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نیٹ ورک سندھ میں بھی بنا رکھا تھا جو مختلف سیاستدانوں کے فرنٹ مین یا بیوروکریٹس کو اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ وہ اشخاص غائب ہوتے تھے اور جب 1 یا 1.5 ہفتے کے بعد واپس آتے تھے تو مکمل خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ ان میں سے آج تک کسی نے بھی کوئی بیان نہیں دیا کہ انہیں کون اور کہاں لے کر گیا۔ وہ بھی مبینہ طور پر وہ لوگ تھے جو ادھر ادھر سے پیسے بناتے تھے اور اس وقت کی ISI کے اہلکار ان پر نظر رکھتے تھے، اور جب وہ شخص ایک اچھی رقم جیسے 1 ارب بنا لیتا تو چھاپا مارتے تھے۔ ان کو تمام فائل، ویڈیوز وغیرہ دکھائی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ جتنا پیسہ بین الاقوامی اکاؤنٹس میں رکھا ہوا ہے، جو جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ہمارے نام ٹرانسفر کر دو۔ یہ تمام رقم وغیرہ قومی خزانے میں نہیں بلکہ اپنی جیبوں میں ڈالی جاتی تھی۔ انہوں نے بڑے منظم اور سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے یہ سب کچھ چلایا۔ اسی طرح بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہاں بھی سوفسٹیکیٹڈ نیٹ ورک کام کر رہا تھا، جو شاید اب بھی ہو۔ وہاں جو اشخاص بہت زیادہ پلاٹس خرید رہے ہوتے تھے، ان پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ملک ریاض بھی انہی کا تشکیل کردہ ہے اور کچھ اور پراپرٹی ڈیلرز اس میں ملوث تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ فلاں شخص کے یہاں اتنے پلاٹ ہیں۔ جب ان کے اثاثے چیک کیے جاتے اور ان کی آمدن کے ذرائع کا پتہ لگا لیا جاتا کہ بلیک منی کما رہا ہے یا وائٹ، جب کسی رات کوئی جا رہا ہوتا تو اس کو اٹھا لیا جاتا، ISI کے کسی سیف ہاؤس میں لے جایا جاتا، ان کے ساتھ مار پیٹ، تشدد کیا جاتا، پوچھا جاتا کہ تم نے کہاں سے پیسہ بنایا، فائلیں کہاں سے آئیں، پھر سب کچھ اس سے نکلوا کر اپنی جیبوں میں ڈال کر اسے بھگا دیا جاتا۔ جب اس شخص کے پاس ہی کالا دھن تھا تو باہر جا کر کسی کو کیا کہتا کہ مجھے ISI والے یا رینجرز والے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اصولی طور پر یہ کالا دھن قومی خزانے میں جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ سب ان کی جیبوں میں جا رہا تھا۔
خیبر پختونخوا میں تاجر حضرات اغوا ہوتے تھے، کہنے کو تو پاکستان تحریک طالبان کے لوگ ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس میں کچھ علماء، پشاور میں کچھ ISI کے اہلکار تھے جو ان تاجران کے اہل خانہ سے رابطہ کرتے کہ ہم TTP سے مذاکرات کر کے آپ کا بندہ واپس لا دیتے ہیں۔ بالفرض اگر TTP 10 کروڑ توان مانگ رہی تھی تو یہ لوگ اس کو 6 کروڑ کروا دیتے تھے۔ ایک بڑے مشہور اہلکار جو اس وقت کے ISI کے افسر تھے، جو آج بھی اسلام آباد کے بڑے ہوٹلوں میں اینکرز اور ماڈلز کے ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں، وہ بھی ان ڈیلز میں شامل ہوتے تھے۔ ڈیل میں تاجروں کی فیملی سے 6 کروڑ لیا جاتا اور TTP کو 4 کروڑ دیا جاتا، باقی 2 کروڑ اپنی جیب میں، اور وہ شخص اپنے گھر واپس پہنچ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فیض حمید کی TTP سے اچھی الیک سلیک تھی۔ جو ہی جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے، TTP نے سیز فائر ختم کر دیا، ساتھ ہی مذاکرات بھی ختم ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر فیض حمید TTP میں بڑی قابل احترام شخصیت تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت پیسہ ادھر ادھر ہوا، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا گیا۔ انہوں نے چکوال میں اپنے گاؤں میں ملک ریاض اور عارف حبیب سے اپنا فارم ہاؤس بنوایا، اس پر بیش بہا پیسہ لگا۔ مبینہ طور پر وہاں سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمینیں خریدی گئیں یا لوگوں کو اٹھا کر اپنے نام ٹرانسفر کرائی گئیں۔ یہ سب کچھ ان کے خلاف الزامات میں شامل ہے۔ وہ بہت ارب پتی ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسرا الزام ان پر سیکیورٹی معاملات کا ہے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے محرکات میں سب سے بڑے محرک سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھے، جن کی کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے یہ پالیسی تھی کہ TTP سے مذاکرات کرنے ہیں۔ عمران خان بھی کہتے تھے کہ TTP کو واپس لا کر وہیں پر سیٹل کر دیں۔ یہ تمام فیض حمید کی پالیسی کے تحت تھا۔ چونکہ فیض حمید کے TTP سے پرانے تعلقات تھے تو وہ اسی بنیاد پر TTP کو ساتھ لے کر چل رہے تھے اور ان کو اوزار کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ وہ آرمی چیف نہ بن سکے اور جنرل عاصم منیر جو ہی آرمی چیف بنے، TTP نے سیز فائر ختم کر دیا اور پاکستان میں ایک بار پھر حملوں کا آغاز کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملے 2013 کی طرح ہیں۔ 2013 میں TTP نے ANP، MQM اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا تھا۔ ان کے امیدواروں کو مارا گیا، ان کے جلسوں میں دھماکے کیے گئے، ان کی کارنر میٹنگز کو نشانہ بنایا گیا، ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، ان کی انتخابی مہم کو بالکل ہی معذور کر دیا تھا۔ پھر PTI خیبر پختونخوا میں اقتدار میں آ سکی اور ملک میں PTI کو اکثریت حاصل ہوئی۔ اب پھر سے انتخابات سے قبل ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور فیض حمید کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں ان کا کہیں پر ہاتھ ہے، تاکہ اس بار جب انتخابی مہم کا آغاز ہو تو سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اور کوئی سیاسی جماعت انتخابی مہم نہ کر سکے۔ ان کی ریلیوں، جلسوں، کارکنان کو TTP کا نشانہ بنوایا جائے اور ملک میں ایک بار پھر سے 2013 جیسا ماحول بنا دیا جائے۔ تیسری چیز فیض حمید کی سیاست میں مداخلت ہے۔ جب 2021 میں یہ فیصلہ ہوا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، نام نہاد غیر سیاسی ہوگی، تب بھی فیض حمید کی جانب سے بار بار اس موقف کی خلاف ورزی کی گئی۔ جب انہیں ISI سے ہٹا کر کور کمانڈر کی حیثیت سے پشاور بھیجا گیا تو وہاں بھی انہوں نے PTI کی حمایت جاری رکھی۔ جن اہلکاروں کو واپس بھیجا گیا یا ان کی پوسٹنگ کہیں اور ہوئی، فیض حمید بددستور ان سے وہی کام لیتے رہے۔ وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتے رہے، PTI کو فنڈنگ دلوانا، جج صاحبان کو مینج کرنا، یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اس لیے پچھلے دنوں کرنل لیاقت جو اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر رہے، ان کو ان کی فیملی کے ہمراہ ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا جب وہ برطانیہ جا رہے تھے۔ ISI کا کرنل تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اس نے برطانیہ میں اپنی فیملی کو سیٹل کیا ہوا ہے؟ اور دیگر بھی کئی اہلکاروں کو فیض حمید استعمال کرتے رہے۔ 25 مئی کو جو لانگ مارچ ہوا، اس میں بھی فیض حمید کی بہت حمایت حاصل تھی۔ اس چارج شیٹ میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ ان کے اوپر ایک اور سنگین الزام ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ جیسے وزیر اعظم ہاؤس سے ایک اہلکار پکڑا گیا جس نے وزیر اعظم ہاؤس کی تمام ریکارڈنگز کی، وہ بھی فیض حمید کے ساتھ رابطے میں تھا جب یہ کور کمانڈر بہاولپور تھے۔ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے میں انہوں نے عمران خان کو استعمال کیا اور کہا کہ آپ لانگ مارچ کریں۔ وہی لانگ مارچ جس میں ان کو گولی لگی، وہ لانگ مارچ بھی فیض حمید کروا رہے تھے تاکہ فوج میں ان حلقوں کو مضبوط کیا جا سکے جو جنرل سید عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روک سکیں۔ پھر عمران خان کے ذریعے یہ آپشنز بھی دیے گئے کہ آپ الیکشن تک جنرل باجوہ کو آرمی چیف برقرار رکھیں۔ فیض حمید نے بھرپور کوشش کی اور ٹارگٹ کیا کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکا جا سکے۔ اس کے لیے وہ مختلف لوگوں کے ذریعے فوج میں مہم چلا رہے تھے، ریٹائرڈ فوجی افسران سے مہم چلوا رہے تھے۔ انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی اور جو ماحول پیدا کیا یہ بہت سنگین تھا۔ ابھی جو ریٹائرڈ فوجی افسر امجد شعیب اٹھائے گئے تھے، جب ان کے موبائل کی فورنسک جانچ ہوئی تو ان کو فیض حمید سے رابطے کے شواہد ملے۔ یہ ایک پورا نیٹ ورک تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ اس منظم طریقے سے فوج میں ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ کور کمانڈر بہاولپور رہتے ہوئے بھی مداخلت کر رہے تھے، اپنی بیٹی کی شادی کا کہہ کر راولپنڈی آئے اور وہاں سے اسلام آباد گئے اور سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب آرمی ہائی کمانڈ کو علم ہوا تو انہیں واپسی کا حکم دیا گیا۔ جنرل قمر باجوہ نے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ جس طرح دیگر اشخاص کی فائلیں، آڈیوز اور ویڈیوز فیض حمید کے پاس تھیں، اسی طرح جنرل باجوہ کی بھی چیزیں ان کے پاس موجود تھیں۔ یہ دونوں مل کر کھا رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں فوج کے علم میں ہیں اور ان کے کچے چھٹے کا تمام ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ تاہم ابھی ان کی گرفتاری کے حتمی احکامات کب جاری ہوں گے یہ آئندہ دنوں میں متوقع ہے۔